بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصحره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت اقدس، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں ایک حقیر سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ بارگاہ رب محبت میں ایک جملہ بھی اگر شرف محبت آ گیا تو سارے اعمال کی قبولیت کا سہارا بن جائے گا. دنیا کا بڑے سے بڑا کام محبت کے ساتھ مکمل کیا جاتا ہے. فرش ادا کا انعقاد صاحبان ایمان کے لیے، صاحبان اسلام کے لیے محبت خدا کا عنوان بھی ہے، محبت رسول خدا کا عنوان بھی ہے، محبت آل رسول کا عنوان بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی سے تو محبت کرتا ہے، چاہے وہ باطل سے محبت کرتا ہو یا حق سے محبت کرتا ہو، چاہے فنا سے محبت کرتا ہو، بقا سے محبت کرتا ہو. کہتے ہیں کہ جس کو محبت ہو جائے اس کی آنکھیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کو محبت ہو جائے اس کی سماعت ختم ہو جاتی ہے. بہت یاد رکھیے گا، یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، محبت انسان کو بہرا کر دیتی ہے. اگر کیا محبت ہے کہ اندھا کرتی ہے دنیا سے، دکھاتی ہے خالق دنیا کو. ایسی محبت ہے کہ بہرا کرتی ہے آواز اہل دنیا سے، سناتی ہے آواز حق حجت خدا کو. تو اسی عنوان سے دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، مگر اس کے لیے ایک محبت سے صلوات پڑھ دیجیے. سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسرے نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 31 اس کی تلاوت کا شرف میں نے، سماعت کا شرف آپ نے حاصل کیا ہے. گرچہ اپنے مقام پر ہے کہ سورہ آل عمران کا حوالہ ذہن میں ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ یہ آل عمران، پورے قرآن میں آل کا سورہ کوئی بھی نہیں. جہاں تک طالب علم کی بات کر رہا ہوں، ہاں شخصیات کے نام جو سورہ ہیں، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، سورہ یوسف ہے، حتیٰ کہ سورہ محمد ہے. مگر قرآن مجید میں کوئی سورہ کسی خاندان کے نام سے نہیں ہے سوائے سورہ آل عمران ہے. اب وہ الگ بات ہے کسی کو صرف حضرت موسیٰ کے والد عمران سمجھ میں آتے ہوں، کسی کو حضرت عیسیٰ کے نانا جناب عمران سمجھ میں آتے ہوں. محبت کی بات ہے، کوئی کس سے محبت کرے، کوئی کس سے محبت کرے. اور ہم اگر عزاداروں کو حضرت ابو طالب عمران نظر آتے ہیں، بات پڑے گا. اس لفظ سے ذرا سا آج کی تاریخ کو ملا دوں. آپ کے یہاں ہمیشہ میں کچھ نہ کچھ تاریخ کے حوالے سے باتیں کیا کرتا ہوں. ربیع الاول یہ پہلی بہار کیا ہے، ربیع الثانی دوسری بہار کیا ہے،
ان مہینوں کے نام کس مناسبت سے رکھے گئے؟ یہ بات یاد رہے کہ کسی نبی نے ان مہینے کے ناموں کو نہیں رکھا، کسی امام نے ان مہینے کے ناموں کو نہیں رکھا. یہ مہینوں کے نام عرب معاشرے میں رسول خدا کی آمد سے پہلے ہی اس طرح سے مشہور تھے، اور عرب ان کو اپنے عنوان سے اس نام سے پکارا کرتے تھے. جیسے جیسے حجاز کا ماحول بدلتا تھا مہینوں کے نام بدلتے جاتے تھے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ چاہے وہ زمانہ دور جاہلیت تھا جب ربیع الاول نام رکھا گیا، اور خدا نے زمانہ دور جاہلیت کی پہلی بہار کے مہینے میں اپنی بہار کو کامل کر دیا. نام رکھا ہوا تمہارا تھا، کام ہو گیا ہمارا. ربیع الاول دو اعتبار سے، ایک تو سرکار کی آمد پورے ملک میں الحمدللہ رسول خدا کے چاہنے والے، اس بات اپنے اپنے مقام پر ہے. وہ ربیع الاول میں رسول کا نام لے کر مہینہ محبت کے ساتھ منا رہا ہے، اور کوئی محرم کی پہلی سے رسول کے نواسے کا نام لے کر رسول سے اظہار محبت کر رہا ہے. ربیع الاول کی دو تاریخ اللہ کے رسول کی ہجرت کی تاریخ ہے. اللہ کے رسول چلے ہیں تو ربیع الاول مکہ المکرمہ سے، اور آپ نے 3 دن قیام کیا غار ثور کے اندر. 9 ربیع الاول تک بعض تواریخ بتاتی ہیں رسول خدا مکے سے نکل کر غار ثور سے ہوتے ہوئے پہنچے تھے وادی قباء میں، اور وادی قباء میں آپ نے 3 دن اور انتظار کیا، یہاں تک کہ شہر کے ساتھ اس کا باپ شامل ہو گیا تو مدینے میں قدم رکھا گیا. شہر کے ساتھ اس کا باپ شامل ہو گیا. باپ، ایسا باپ کہ جب مولا پہنچے گھر کی خواتین کو لے کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ، تو اللہ کے رسول نے پھر 12 ربیع الاول اللہ کے رسول نے تمام ان خواتین اور مولائے متقیان کے ساتھ مدینے میں قدم رکھا، تو مدینہ پر نور ہو گیا. ربیع الاول کی 12 تاریخ صلوات پڑھ لیں. ذرا سا اشارہ تھا نوجوان دوستوں کے لیے، تفصیلات اپنے مقام پر کبھی اگر موقع ہو تو بیان کریں گے. فی الحال تو مجھ سے التماس کی گئی ہے کہ ذرا سا اختصار مربوط خاطر رہے. ہم تو ویسے مختصر سے لوگ ہیں، چھوٹی سی بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، بس بات کا نقطہ یاد کرتے ہیں، پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. تفصیل کی ضرورت بات پڑے محمد والے محمد. اب اگر محبت کی بات کے اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ کیجیے، قل ان کنتم تحبون اللہ. حبیب آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو بس تم کو چاہیے کہ میری اتباع کرو. عجیب بات ہے، دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کر، اور ثبوت چاہیے محمد کی اتباع سے. کچھ تو ہوں گے تعلقات ایسے اللہ اور محمد میں، کچھ تو صاحب اتنی آسانی سے یہ بات بڑی آسان سی یہ ہے کہ اب اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے اور کوئی شخصیت اتباع کے عنوان سے سامنے نہ ہوتی تو یہ دعویٰ معلق رہتا ہوا کے اندر. نہ اللہ دکھائی دیتا ہے، نہ اللہ سنائی دیتا ہے، نہ اللہ کو مس کر سکتے ہیں، تو پھر تو دعوی محبت ہوتا خالی دعویٰ اللہ سے محبت ہے. محبت ہوتی ہے تو کچھ کر کے دکھایا جاتا ہے، تو کچھ کر کے دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیج دیا. دیکھو میری محبت کا ثبوت ہی کہ
محمد کی اتباع کریں. اور اب یہ میں کیا مثال دوں کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں سردی کا موسم، میں نے سنا ہے کہ میں آج کراچی پہنچا، کل تک سردی زیادہ تھی، پتہ نہیں میرے آتے کے ساتھ کم کیوں ہو گئی. خیر وہ اپنا حصہ ہے. سردی ہو تب بھی رحمت ہے، گرمی ہو تب بھی رحمت ہے. شکوہ شکایت غلامان اہل بیت کو زیب نہیں دیتا. سردی کی رات طویل ہوتی ہے، عبادت کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے. گرمی کے دن طویل ہوتے ہیں اور روزے کے لیے بہت زیادہ نصیب ہوتے ہیں. اور اگر معصوم سے پوچھا کہ مولا سردی گرمی کا فرق بتا دی، ہمیں سردی ویسے موت کا موسم ہے اور گرمی حیات کا موسم ہے. کیا مطلب؟ کہ سردی کا مطلب ہے انسان بالکل سرد ہو گیا. گرمی کا موسم ہے کہ انسان میں گرمی ہے، حرارت پیدا ہو گئی. تو بات یہ کہ اگر گرم موسم میں حرارت پیدا ہو تو کمال کیا ہے؟ کمال یہ کہ موسم سرد ہو، پھر ولایت کی حرارت سے گرمی مل جائے. تو عبادت کی بات بھی آ رہی ہے، محبت کی بات بھی آ رہی ہے. اتباع کے حوالے سے ہم بات کو مکمل کر رہے تھے کہ ہر چیز کے ناپنے کا ایک معیار اور پیمانہ ہوتا ہے. ہر چیز کا پیمانہ الگ الگ ہے. بخار کو ناپنے کا ذریعہ الگ ہے اور بارش کے نزول کے حوالے سے اس کو ناپنے کا ذریعہ الگ ہے. بیرومیٹر شاید اس کو کہتے ہیں، تھرمامیٹر کہتے ہیں اس کو، جس سے بخار ناپا جاتا ہے. ہاں اگر بلند فشار خون ہو تو اس کو ناپنے کا ذریعہ الگ ہے. تو ہر چیز کے ناپنے کے لیے ترازو ہے. خدا کی محبت ناپنے کے ترازو کو محبت کہتے ہیں. اب جتنی اتباع کرتے جاؤ گے اتنا خدا کی محبت سامنے آتی جائے گی. بس کوئی اگر مسجد میں اتباع کرے تو اتنی ہی محبت ہے، کوئی میدان میں اتباع کرے تو اتنی ہی محبت ہے، کوئی اگر گھر میں اتباع کرے تو اتنی محبت ہے، اور کوئی ہمیشہ اتباع کرے تو اتنی محبت ہے. خیال یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اور یہ روایت تو ہے نہیں کہ کہیں ہم اس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیں. جو توحید کے پرستار ہیں آئے وہ اس آیت کا ترجمہ کر کے بتائیں مجھے. یہ آیت کل کے لیے تھی یا آج کے لیے بھی ہے؟ کیا مطلب؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے انتقال فرما رہے ہیں. رحلت کہیے، شہادت کہیے، یہ ان کا اپنا مسئلہ الگ ہے. ان کا نام بنا ممبر سے کچھ اچھا نہیں لگتا. محمد اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ کے رسول کے رحلت، شہادت کے انتقال کے بعد آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ فاتبعونی، پس تو میری اتباع کرو. اب جو فرماتا تھا وہ چلا گیا، اتباع کیسے ہوگا؟ اگر آج کے دور میں کوئی دعوی محبت خدا کرے، ہاں ماشاءاللہ آج کے دور میں لوگ بہت دعویٰ کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے دعوے کرنے والے بیٹھے ہیں کہ ان سے بڑا بھی خدا سے محبت کرنے والا ہی نہیں ہے. تو پروردگار ایسا کیسے ممکن ہے؟ بارش ہو، بارش کے ناپنے کا آلہ نہ ہو، تو کوئی تو آلہ بنایا ہوگا. اگر کسی مکتب والے کو اپنے یہاں کوئی ایسا نہ ملے کہ مثل محمد معصوم ہو، جس کی اتباع محمد کی طرح خدا کو منظور ہو، تو بس یہ دعوت فکر ہے، مجلس حسین نہیں ہے کہ آؤ یہاں چلے آؤ. ہم ایک نہیں تمہیں 14 معصوم دکھا دیتے. ایک محمد نہیں تو ہر زمانے میں ایک محمد اپنے مقام
اتباع کرو. اچھا اگر رسول کی اتباع فرمائیں اور رسول خدا کے بعد جو آل رسول ہیں ان کی اتباع فرمائیں تو کیا ملے گا؟ خدا کی محبت کا تحفہ کیا ہوگا؟ دنیا کی باقی محبتیں بھی اپنے اندر تحفے رکھتی ہیں. ہاں محبت کیجیے، لیکن لازم نہیں ہے کہ فروری کی 14 تاریخ ہو، دوسرا سنڈے ہو، ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک جو محبت کا ایک ہی دن ہے اس کا نام ہے عید غدیر. ایک ہی دن محبت کا. ویسے تو روز محبت ہے، ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہے، استاد کو اپنے شاگرد سے محبت ہے، اور مومن کو مومن سے محبت ہے. لیکن فتبعونی کی بات تحفہ کیا ملے گا؟ حیرت کی بات، دنیا والے جب محبت کیا کرتے ہیں تو گلاب کا پھول دیا کرتے ہیں. جب ماں باپ محبت کیا کرتے ہیں تو جنت کی دعا دیا کرتے ہیں. تو اللہ کیا دیا؟ اگر ہم نے رسول کی اتباع کی، دعوی محبت الہی میں، تو اللہ نے کیا دے گا؟ یحببکم اللہ. یاد رکھو محبت کا جواب صرف محبت سے دیا جاتا ہے. اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور واضح ہوا پہلے تم حبیب ہوتے اور جب تم اتباع تک پہنچو گے تو اب تم محبوب ہو جاؤ گے. حبیب اور ہوتا ہے، محبوب اور ہوتا ہے. حبیب کہتے ہیں یہاں سے دعوی محبت ہو کہاں تک پہنچے، درمیان میں محبت کا وسیلہ ہو تو خدا تک پہنچے، اور وہاں سے محبت چلے تو بشر تک پہنچے. خدا کا دعوی محبت انسان اگر کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ بات کو مکمل کرتے ہوئے لفظ سمیٹ لوں، لیکن کیا کروں؟ کیا خدا کی طرف سے خالی محبت کافی ہے؟ پروردگار یہ تو جمع خرچ زبانی ہو جائے گا کرتے ہوئے. ایک جوان کا سوال ہو سکتا ہے خدا کی محبت. خدا کی محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مل جائے کینیڈا کا ویزا. خدا کی محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کورنگی سے نکل کر پہنچ جائیں ڈیفینس. خدا کی محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پہلے آپ آتے تھے پیدل اب آتے سواری پر. کیا مطلب ہے؟ تو کافر کو نصیب ہوتی ہے اسے خدا کی محبت کی علامت نہیں کہتے. اور جو کسی کافر کے حصے میں نہ آ سکے اسے کہتے ہیں خدا کی محبت کی علامت. وہ کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. مکان کچا رہے گا. ہاں خدا کی محبت اتباع محمد کے بعد مکان کچا رہے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں حلق پر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور اپنی دعا مانگتے ہیں. دعا پوری ہو گئی تو ماشاءاللہ کیا کہنا. اس کے بعد پھر آپ گئے تو گئے، نماز پڑھی، دعا مانگی، قبول ہوگی، سبحان اللہ کیا کہنا. تو ہر ایک کو ثبوت چاہیے محبت کا. تو محبت کا ثبوت جواب پڑھ لیں محمد والے محمد. محبت کا ثبوت شکل عریضہ میں بھی ہوتا ہے جو امام زمانہ کی بارگاہ میں غلامان جواب پڑھے. آئیے اس محبت کا ثبوت تلاش کرتے ہوئے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا. مکان کچا رہے گا، دکان کچی رہے گی، رہو گے کورنگی کے اندر. خدا کی محبت کے بعد رہو کورنگی کے اندر. دیکھنا نہیں کیا ہوگا. ہاں وہ الگ بات ہے، خدا تمہیں جنت کا ڈیفینس دے دے گا، اور ایسا ڈیفینس ہوگا کہ واقعی ڈیفینس ہوگا. جب غیبت نہ ہو تو ڈیفینس ہوگا، جب تہمت نہ ہو تو ڈیفینس ہوگا، جب نفس کی شرارت نہ ہو تو ڈیفینس ہوگا.
تو اب اگر انسان خدا کی محبت کی علامت چاہے تو ایک ہی علامت ہے، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. چھوٹی بات نہیں، معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. واللہ غفور الرحیم. اور دیکھو اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اسی لفظ غفور اور رحیم سے اسے ایک جملہ آگے بڑھاتے ہوئے پھر بالکل 100 آیات کے بعد ہم جائیں گے. اس میں میں پہلے ترجمہ کر لیں. غفور رحیم کبھی دوا لی ہے اور بیٹے والوں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ بناتے ہیں کمپاؤنڈ یا مکسچر. یہ ایک دوا یہاں سے لی، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، 5 کو لے کر ایک بنا دیا. 5 شیشیوں سے ڈراپس کو لے کر انہوں نے ایک میٹھی گولی میں مجھے دوا بنا کے دے دی. میں نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ ہم نے مرض کے اعتبار سے مریض کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ان کو مکس کیا ہے. تو جب ڈاکٹر مکس کر سکتے ہیں تو خدا نے اپنے اسما کو مکس کیا، غفور کے ساتھ رحیم رکھا، کریم نہیں رکھا، لطیف نہیں رکھا، خبیر نہیں رکھا، رحمان نہیں رکھا، جبار نہیں رکھا، ستار نہیں رکھا. کوئی تو مکس کر بنایا ہوگا غفور کا رحیم کے ساتھ. ایڈ کروا دوں ٹیکسٹ اور ویڈیوز میں. سارے اچھے نام اللہ کے غفور کے ساتھ رحیم کیوں ہے؟ اس کی مثال بڑی آسان ہے، لیکن اس مثال کی اجرت سلوات ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے آج کل. اتنے جذبات ہیں ہم لوگوں کے. ذرا سی گاڑی اگر گاڑی سے ٹچ ہو جائے روڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی کوئی اگر بہت جلدی میں ہو تو گاڑی پر خراش آ بھی گئی تو کہتا سمجھاؤ جاؤ معاف کیا. انتہائی روٹ لے میں کہتا ہے جاؤ جا کے معاف کیا، چھوڑو دھیان چھوڑو ہمارے. معاف تو کیا مگر لہجہ بڑا خراب ہے. خدا کہتا ہے ہم وہ معاف کرنے والے نہیں ہیں تو لہجہ خراب کر کے معاف کرتے ہیں. ہم بخشتے بھی ہیں تو رحم کے ساتھ بخشتے ہیں. کچھ لوگ بخشتے ہیں انتقام کے ساتھ بخشتے ہیں، ہم بخشتے ہیں رحم کے ساتھ بخشتے ہیں. غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. اب آئیے اسی سے بالکل 100 آیات کے بعد چلتے ہیں. خدا نے سلسلہ کلام کا اس طرح سے مکمل کیا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. جلدی کس طرف کریں؟ کہ جلدی کرو خدا کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. وجنۃ، اور جلدی کرو جنت کی طرف. لفظ جلدی اس کو میں آسان کر لوں. ہر جگہ جلدی اچھی نہیں ہوتی اور ہر جگہ سستی اچھی نہیں ہوتی. کہیں جلدی اچھی ہے، کہیں سستی اچھی ہے. جلدی کہاں اچھی ہے، سستی کہاں اچھی ہے، میں تو کیا بتاؤں. ہم اور آپ مل کر اس سے پوچھیں تو خدا کا حبیب ہے، وہ بتاتے ہیں. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مثال اللہ کے رسول، تمہارے پاس اگر 2 جگہ سے بلاوا ہے، ایک بلاوا ہو ولیمے کا، ایک بلاوا ہو تشییع جنازہ، تو تمہیں چاہیے کہ ولیمے کے بلاوے میں سستی سے کام لو اور تشییع جنازہ مومن میں سرعت سے کام لو. یا رسول اللہ مل فرق بینہما، ان میں آپس میں فرق کیا ہے؟ فرمایا دعوت ولیمہ دنیا سے قریب کرتا ہے، دعوت تشییع جنازہ آخرت سے قریب کرتی ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ جو دعوت آخرت ہو اس میں جلدی کرو، سستی وہاں پر اچھی نہیں ہے.
اور جو دعوت دنیا ہو وہاں سستی کرو کہ وہاں جلدی سلوات پڑے وہاں سارے ہوئے مغفرت میں رب جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اچھا تو اب کیا خیال ہے؟ کیا خدا نے کوئی ٹائمنگ بنائے تھے کہ صبح 8 سے یا صبح 9 سے شام 5 بجے تک یہ ونڈو کھلی رہتی ہے، جلدی کرو 5 بجنے میں 10 منٹ لگے تھے اور ٹھیک 10 منٹ بعد کھڑکی یعنی ونڈو بند ہو جائے گی؟ خدا نے سسٹم ایسا بنایا. خدا کی مغفرت میں جلدی کی بات کی، آرام سے، بالکل آرام سے کھانے پیے آرام کریں اور پھر جب کچھ نہ ہو تو مغفرت کی دعا مانگے، بالکل ایسے جیسے لوگ حج کرتے ہیں. جب کچھ نہ کر سکے تو حاجی ہو گئے، جب کچھ کر سکتے تھے تب حاجی ہوئے، اور جب کچھ کرنے قابل نہ رہے ایسے ہی ہوتا ہے. چلے مثال بدل دیتا ہوں. آپ کے اپنے علاقے کے لحاظ سے میں بھی رہتا ہوں غریب آباد، البتہ نام شریف آباد. شریف آدمی رہتے ہیں تو اب بالکل ایسے نہ ہو. اب رہتے ہیں تو مثال کے بعد جب بڑھاپا آیا تب گاڑی بھی آ گئی، جب بڑھاپا آیا نمازی بن گیا. جب کچھ کر سکتے تھے تب تو نمازی نہیں بنے، اور جب سب نے نکال لیا تو آخر میں خدا کے دروازے پر آ گئے. جب دنیا کے دروازے بند ہو گئے تب آگے اللہ کے دروازے پر. نہیں، سارے الی مغفرت من ربکم. شیطان کہتا ہے مغفرت میں لیٹ کرو، خدا کہتا ہے جلدی کرو. جلدی اس لیے کرو، خدا کی مغفرت کی کھڑکی بند نہیں ہو رہی ہے، البتہ تمہاری سانس کہیں بند نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سانس بند ہو جائے. تو سارے جلدی کرو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. جنت عرضھا السماوات والارض، عرض السماوات والارض دو انداز ہیں. عرضھا السماوات والارض یا عرض السماء والارض. دوسرا مقام پر ترجمہ کریں اس جنت کی طرف جلدی کرو. ہم چلیں محبت سے. محبت اتباع رسول، اتباع رسول مغفرت کا تحفہ. مغفرت کا تحفہ جلدی کرو کہ تمہیں مل جائے گا. اور اس کے بعد جنت. سیکوینس بڑا خوبصورت ہے. پہلے مغفرت پھر جنت، پہلی مغفرت پھر جنت. مغفرت کو بائی پاس کر کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. مغفرت کو بائی پاس کر کے جنت میں جا نہیں سکتا. البتہ پروردگار نے جنت کی جانب جلدی کرنے کا حکم دیا. کیوں جلدی کیوں کرے؟ کہ اس سے پہلے کہ تمہاری سانس بند ہو جائے جلدی کرو، اور اپنے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لو. اپنے مرنے سے پہلے پروردگار جنت چھوٹی ہے کیا؟ ہاں کچھ کہتے ہیں نا جناب کرسیاں کم پڑ جائیں گی. خیر وہ کوئی جلسہ تھا سنا ہے اس میں کرسیاں اٹھا کے لے گئے لوگ. سیاست کی باتیں ہیں، کرسی سے بڑی محبت ہے. اور اسی لیے ولایت کے مجمع میں کرسی نہیں ہوتی، منبر ہوتا ہے. اقتدار کے مجمع میں کرسیاں ہوتی ہیں اور ولایت کے مجمع سے بات بول رہے محمد اور سمجھانے کی حد تک ورنہ کر اور موضوعات نکلیں گے. بات ہو رہی ہے جنت کی. محبت کے خدا کا اختتام مغفرت کے ساتھ جنت پہ ہو رہا ہے. اور جنت خدا نے بنائی. تو پروردگار کیا جنت چھوٹی بنائی ہے؟ کم پڑ جائے گی؟ ہاں اتنی بڑی ہے جتنا زمین و آسمان مل کر احاطہ اپنے اندر لیتے ہیں، اتنی بڑی جنت خدا نے بنائی ہے. تو پروردگار اتنی بڑی کیوں بنائی ہے؟ کیا
لہٰذا میں نے اگر اپنے گھر میں کوئی تقریر رکھی ہے اور بلائے ہیں میں نے 100 آدمی، تو عقل یہ کہتی ہے کہ 1000 آدمی کا لون بک نہیں کرانا چاہیے، 100 بلائیں گے نا، تو 100 150 آدمی 200 آدمی کا بک کرا لون کو کرایا کہ کتنا 1000 آدمی ہوا، عجیب بات ہوگی، لوگ کہیں گے آپ کو شاید خط سوار ہو گیا ہے، 100 آدمی اور 1000 آدمی کا لون بک کرا لیا، تو خدا جنت میں اگر جانا تھوڑے سے لوگوں نے تھا تو اتنی بڑی کیوں بنائی تھی؟ اس کی پیمائش السماوات والارض، آسمان و زمین مل کر اکٹھے ہو جائیں تو جنت کے برابر ہوتے ہیں۔ پروردگار اگر جانا بہت تھوڑے افراد میں تھا تو اتنی بڑی بنائی کیوں تھی؟ پروردگار جواب دے گا، لوگوں کو دنیا میں بڑا شوق ہوتا تھا بڑی بڑی زمین لینے کا، میرا مکان ہو 1000 گز کا، رہے گا ایک بستر پر، مکان کوٹھی ہو تو 1000 گز رہے گا ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے، جب لیٹے گا تو ایک بیٹھ میں لیٹے گا، کوٹھی کتنی بڑی 2000 گز کی۔ انسان کا مزاج ہے کہ ایک اکیلا جو رہتا ہو تو چاہتا کہ بڑا کھلا ہوا گھر ہو، خدا نے جنت میں خواہش پوری تو کر دی، اتنی بڑی بنا دیں گے اگر ہر جنت کا ہر شخص اگر سارے اہل دنیا کو اپنے گھر میں دعوت دے تو اس کے گھر میں جگہ تھوڑی نہ پڑے۔ جتنا میرا پڑھنا آسان آپ کا سننا آسان، لیکن سوچیے گا کتنا اچھا لگتا ہے گھر کا لون اتنا بڑا ہو کہ ہمیں کوئی باہر لون بک کرانے کی زحمت ہی نہ ہو، سب مہمان گھر کے لون میں آ جائیں۔ تفصیل چھوڑ رہا ہوں، شارٹ بات کرتے ہوئے سارے جلدی کرو اس جنت کی جانب جس کی پیمائش بہت بڑی ہے، وہ للمتقین، اور یہ جنت تیار بالکل تیار فرنشڈ ہے، کس کے لیے؟ تو متقین کے لیے۔ ایسا نہیں کہ کام چل رہا ہے، ابھی فرش بنا ہے، ہوتا ہے نا وہ دکھاتے ہیں پیپر پر کچھ ہوتا ہے، پلاٹ پر جا کر کچھ اور، خدا نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ بعض اوقات شعرا کہتے ہیں جنت تو ابھی بنائے گا پروردگار، نہیں بنا چکا، وہ ایک تک للمتقین، جنت تیار ہے متقین کے لیے۔ پروردگار کون سے متقین؟ الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وہ متقین ہیں کہ جب ہر اچھے اور برے حالات میں خرچ کیا کرتے ہیں، متقین ہیں، اچھے برے حالات میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، وہ متقین ہیں جو اپنے غصے پر کنٹرول کیا کرتے ہیں۔ صرف یہاں روک کر جنت میں جانے کی سب کو آرزو ہے یا نہیں؟ اتنا آہستہ بولا آپ نے جیسے کوئی لگتا ہے بولنے پر ٹیکس لگے ہوئے ہوں۔ جنت میں جانے کی سب کو آرزو ہے، قسم بخدا سب کو آرزو ہونی بھی چاہیے، حق ہے نا۔ ان الجنت حق، جنت حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، جنت حق ہے، سب کو جانے کی آرزو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جنت میں وہ نہیں جائے گا اس سے اپنے غصے پہ کنٹرول نہ ہو۔ جنت میں وہ جائے گا جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر سکتا ہو، جنت میں وہ جائے گا جو اچھے برے معاشی حالات میں انفاق کر سکتا ہو، جنت میں وہ جائے گا جو انسانوں کو معاف کر سکتا ہو۔ تین باتیں مکمل ہو گئی اور صرف ایک جملہ واقعہ ہے۔ آج غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک علاج بیان کرتا ہوں۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے اور آگ بجھتی ہے پانی سے. جب کبھی تمہیں غصہ آ رہا ہو تو وضو کر لیا کرو. جب کبھی تمہیں غصہ آ رہا ہو تو وضو کر لیا کرو. مگر جنت میں جائے گا وہی. بہت سوچیے گا. آفس سے آنے کے بعد جب کبھی گھر میں بچوں کو ڈانٹنے لگے, یاد رکھیے گا غصہ کرنے والے جنت میں نہیں جا سکتے. بس یہ سوچ کر اپنے آپ کو روک لیجیے, جنت میں جانا تو غصہ چھوڑنا. جیسے حقہ چھوڑتے تھے مسجد میں آنے والے, تو جنت میں جانے کے لیے غصہ چھوڑنا پڑے گا. انسانوں کو معاف کر دینے والے. بس میں نے بات کو مکمل کر دیا. اللہ کا رسول مکے کے کافر, ایسے کافر کہ رسول کے سامنے تالیاں پیٹتے تھے, پتھر مارتے تھے, سرے اقدس پر کچرا لا کر ڈال دیا جاتا تھا, اور کبھی اونٹ کی آلائش. اور پیغمبر غصہ نہیں فرماتے تھے بلکہ ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے. عزیزو, اللہ کا رسول کا انداز روئے کربلا میں رسول کے نواسے کا انداز. فرش اعلیٰ پہ آگے بیٹھنے والوں, اس یقین کے ساتھ آنسو بہا کر جانا, اس یقین کے ساتھ کہ ایام عذاب مکمل ہوا چاہتے, ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. اب جو آئندہ سال جیے گا وہ حسین کا ماتم کرے گا, اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہوگا. ربیع الاول کی 2 تاریخ بعض علماء کے نزدیک وہ تاریخ تھی جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تھا. اور رونے والوں, کون سا لٹا ہوا قافلہ؟ اس کے بارے میں 2 تاریخیں ملتی ہیں. ایک تو 40 کو پہنچا, اس لیے بعض علاقوں میں شام وطن چہلم کے دن شام کے وقت مجلس ہوتی ہے شام وطن کے نام سے. اس کی روایت ہے کہ پہنچا تو ربیع الاول کو. اگر کیسے پہنچا؟ امام نے بشیر کو بلایا تھا. بشیر, گلے میں شال عزا ڈال دی. بشیر, تیرے بابا تو شیر کہا کرتے تھے, کیا تو بھی شیر کہہ سکتا ہے؟ بشیر جا کر مدینے میں میری آمد کا اعلان کر دے. امام خود مدینے کے باہر رکے ہوئے. بشیر مدینے میں چلا آواز دیتا ہوا, کیا کہتا تھا؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم, مدینے والوں اب مدینہ رہنے کی جگہ نہ رہا. لقد قتل الحسین بکربلا, حسین کربلا میں قتل ہو گئے. لقد ذبح الحسین بکربلا, حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. پورے مدینے میں شور بکا تھا. جمعے کا دن تھا جب بشیر مدینے میں اعلان کر رہا تھا. جیسے جیسے آواز بشیر کی بڑھتی گئی, گھروں کے دروازے کھلتے گئے, لوگ روتے ہوئے نکلے امام کے استقبال کے لیے. محلہ بنی ہاشم میں پہنچا اعلان کرتا ہوا. اب جو اعلان کیا محلہ بنی ہاشم میں, دیکھا ایک ضعیفہ ہاتھ میں عصا تھامے ہوئے قریب آ کر فرماتی ہیں, اے منادی کرنے والے, عجیب ندا کرتا ہے کہ آقا شہید ہو گئے, بیویاں اسیر ہو گئی, عباس کہاں رہ گیا تھا؟ اب جو عباس کا نام اس انداز سے لیا, بشیر سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ عباس کی دکھیاری ماں لگتی ہے. تڑپ کے کہا بیوی, عباس پہ ناراض نہ ہوئیے گا, پہلے عباس کے بازو کٹے پھر حسین کا سر کٹا. ارے پہلے عباس دین سے زمین پہ گرا, تب زینب کے سر سے چادر چھینی گئی. رونے والوں, بشیر نے جو اعلان کیا پورے مدینے میں سب کا سنا ہے. اور ادھر فاطمہ صغرا بھی چلی نانی کے ساتھ قافلے کے استقبال کے لیے, اور ادھر محمد حنفیہ چلے قافلے کے استقبال کے لیے. پہلے پوچھا اپنے غلاموں سے محمد حنفیہ نے, اچھا میرا بھائی واپس آ گیا عراق سے, مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ تو کہنے لگے غلام ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے منتظر ہو کہ آپ ملاقات کریں. اچھا مجھے لے کر چلو, بیمار رہتے تھے.
ایک غلام نے ایک طرف سے تھاما، ایک غلام نے ایک بارو تھاما لے کر چلے، جیسے ہی مدینے کے باہر کالے پر چلے کے محمد حنفیہ نے ایک مرتبہ غش کھا کے زمین پہ گر پڑے، غلام دوڑے ہوئے امام سجاد کے پاس ہے، مولا اپنے چچا کی خبر لیجیے کہ یہ روح پرواز نہ کرتا ہے۔ امام سجاد اپنے چچا کے قریب آئے، خاک پر پائے گئے، اپنے چچا کے سر کو گود میں لیا، اب جو پانی کی چھینکیں دی گئی، محمد حنفیہ کو ہوش آیا، ایک مرتبہ کام کے پوچھا، یمنا آخی آئینہ آخی، اے میرے بھائی کے بیٹے اتنا بتا دے میرا بھائی کہاں رہ گیا؟ جناب محمد حنفیہ کے جواب میں امام سجاد نے فرمایا، تو کا یتیمہ، چچا میں یتیم ہو کر آیا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ امام سجاد سے محمد حنفیہ ان کر سے گلے لگا لیا، اب جو سینے سے لگایا اور چاہتے تھے شدت سے گلے لگا لے، اس طرف کے امام نے فرمایا چچا آہستہ، چچا زور نہیں دے گا، آہستہ۔ اسے بیٹے کیا ہو گیا؟ فرمایا چچا میری مجھ پہ قاضی ہے ہو کے رقم زیادہ ہے، چچا آہستہ۔ رونے والوں ادھر چچا سے بھگینے کی ملاقات تھی اور ادھر فاطمہ صغرا قافلے کو پہچان نہیں پا رہی تھی، قافلے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا، چچا عباس دکھائی دیتے ہیں، کوئی علی اکبر دکھائی دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بیویوں کے قریب آئیں اور ایک ایک بیوی کی گود میں کچھ تلاش کرنا شروع کیا۔ سلسلہ میں زینب سے رہا نہ گیا، طرف سے پوچھ لیا بیٹی صغرا، ارے گودوں میں کیا تلاش کرتی ہو؟ کہنے لگی پھوپھی اماں، ارے ہاں اکبر نظر نہیں آتے اور تو محمد نظر نہیں آتے، ارے وہ تو میدان میں جانے قابل تھے، ہو سکتا ہے شہید ہو گئے ہو، اصغر تو میدان میں جانے قابل نہ تھا، مگر مجھے کسی کو اصغر دکھائی نہیں دیتا۔ میں کہوں گا شاید متاثر پیش کی ہوگی، اچھا ہوا تو ارے تو مدینے میں رہ گئی، اصغر کا کٹا ہوا سر پہ گزرا۔ اصغر کی سوکھی زبان کا واسطہ، پروردگار عباس یا بندار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ شب جمعہ ہے، پروردگار امام کی سوکھی رکھائے گردن کا واسطہ جس سے کاٹا گیا، پروردگار سینے کی اس عظمت کا واسطہ جس پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامالی کی گئی، پروردگار پڑھنے سے پہلے ایک شب جمعہ کربلا مولا میں نصیب فرما، پروردگار سید سجاد کے مندے ہاتھوں کا واسطہ، پروردگار جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں دستخط ہوا ہے، پروردگار شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کوئی عام سے عام کریم شخص بھی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تجھے کریم ابن کریم حسین ابن علی کا واسطہ پروردگار جتنے بیٹھے ہیں عزادار تمام کی حاجتیں پوری فرما، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، جہاں جہاں فرش ادا بٹھائے گئے تمام مقامات کی حفاظت فرما، عزادار سرکار سید الشہداء کا تحفظ فرما، دشمنوں کو نیز کو نابود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین ہمارا انجمن اطفال کارخانہ محمدی انجمن مظلوم کربلا سے مختلف ہے جو خرچہ کا برائے نوخان وزن نظر ہے، انجمن مظلوم کربلا
فرشتہ کہتا تھا کیسے کروں ستیزا سرانی بیٹھی ہوئی ہے میرے حسین کی ماں فرشتہ کہتا تھا کیسے کروں ستیزا سرانی بیٹھی ہوئی ہے میرے حسین کی ماں فرشتہ کہتا تھا کیسے نکالوں اس کی جان ایران بیٹھی ہوئی ہے میرے حسین کی ماں لگت کو چھوڑ کے آئی ہے فاطمہ زہرا لگت کو چھوڑ کے آئی ہے فاطمہ زہرا نبی کے ساتھ کھڑے ہیں خدا رکھے خدا نبی کے ساتھ کھڑے ہیں خدا رکھے جو مجھ سے کہتے ہیں مولا کے در زمین کے نشان سران بیٹھی ہوئی ہے میرے حسین کی ماں فرشتہ کہتا تھا کیسے نکالوں اس کی جان سران بیٹھی ہوئی ہے میرے حسین کی ماں ناج سے کبھی پہلے میں تھر تھرایا تھا کبھی پہلے میں تھر تھرایا تھا جو میرا کام تھا خالق میں کر کے آیا تھا جو میرا کام تھا خالق میں کر کے آیا تھا صدا میں سنتا ہوں کہنا مجھ سے کوئی زبان سران بیٹھی ہوئی ہے میرے حسین کی ماں فرشتہ کہتا تھا کیسے نکالوں اس کی جان سران بیٹھی ہوئی ہے میرے حسین کی ماں بلا کے دشت میں معصوم سی صدا سن کر بلا کے دشت میں معصوم سی صدا سن کر بتا چاہتا ہوں خالق یہ التجا سن کر میں چاہتا ہوں خالق یہ التجا سن کر سکینہ کہتی ہے مجھ کو دکھا کے خشک زبان سے